اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين
ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من أزاء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں سوز خان کربلا جناب احمد زیدی صاحب سے تشریف لائیں سوز و سلام کا نذرانہ بارگاہ علی بن حسین علیہ السلام میں پیش فرمائیں بآواز بلند نعرہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بے سگر وطن میں کسی نے کیا کلام رے گزرے کہاں پہ زیادہ قلق تم پہ یا امام شرما کے تین بار کہا شام 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 رے سر نانگے میرا کن بات اور گرد خواہ سوام بیووں کا نام لے کے اردو شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے تو ظاہر ہے راہ شام میں گزرے ہیں جو علام اور دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے وہ راہ جو غام تھک کر بخار میں کبھی ٹھہرے جو قدم اور ہم کو بجبر کھینچتے تھے بانیے ستم مڑ مڑ کے ہم جو باپ کے چہرے کو تاکتے تھے اس
دم سر حسین سے آنسو ٹپاتے تھے گو ہم پہ کربلا میں بھی گزرے غموں ملال اور سر شیکا کٹ گیا ہوا لاشا بھی پائمال پرشام کی تباہی کا سب سے فضوں ہے حال ارے اونٹوں پہ سربر ہے ناتی خیر الورا کی آل ارے بازو بندے ہوئے تھے بھرے دام میں واللہ رنج پا یا بہت میں نے شام میں بازو بندے ہوئے تھے بھرے دام میں واللہ رنج پا یا بہت میں نے شام میں آبے فاتحہ صلوات بر محمد وعلیہ وسلم عابد کو جب یزید سے کا سر ملا بیت کو جب یزید سے بابا کا سر ملا ارے سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا مدت کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا او ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو اور تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو بیت کو جب یزید سے
با کا سر ملا تو بیووں نے باری باری لیا گود میں وہ سر، اور زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر، دریا بہا کے اشکوں کا بولی وہ نو اگر ارے بھائیا پھری بنا آپ کے ہم شیر در بدر جس روز سے جدا ہوئی، میں دم سے آپ کے اور نیزوں سے پشت زخمی ہے، دل غم سے آپ کے بیت کو جب یزید سے با کا سر ملا تو بھیا ہمارے تم کو خبر ہے و یا نہیں، ارے بھیا ہمارے سر سے ردائیں اتر گئیں، ارے بھیا تمہاری بہنیں یہاں رسی سے بندھی، اور بھیا تمہاری بیٹی کہ ہیں سیلیاں لگیں، ارے خنداں ہمارے حال کے اوپر شریر تھے، ارے بھیا ہم ایک رسی میں 12 اسیر تھے، ارے خنداں ہمارے حال کے اوپر شریر تھے، ارے بھیا ہم ایک رسی میں 12 اسیر تھے۔ بیت کو جب یزید سے بابا کا سر ملا تو 10واں بھی 20واں بھی ہوا قید ہی میں ہائے، ارے 10واں بھی 20واں بھی ہوا قید ہی میں ہائے، ارے بھائیا تمہارے فاتح بھی ہم نہ کرنے پائے، ارے کتنا کہا کہ یہاں کوئی بھائی کے سر کو لائے، اور پر کیا شقاوت ان کی یہ بہنا تمہیں سنائے، اور جب فاتح کا آپ کی ہم نام لیتے تھے، ارے پانی بھی اس دن ہائے ناری نہ دیتے تھے، ارے جب فاتح کا آپ کی ہم نام لیتے تھے، اور پانی بھی اس دن
یہ ناری نہ دیتے تھے عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا. بس آخری بند سن لیں کہ روئیں یہ بین کر کے جوئیں بنت مرتضیٰ اور لکھا ہے ترا گیا فرق شاہ خدا اور پیدا ہوئی گلوے بری داں سے یہ صدا ارے زینب خاموش باش کے اب عرش گیا ارے پھر یہ کہا کہ شاہ ولایت کے واسطے ارے کچھ دعا تو کی نہیں امت کے واسطے عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا جناب اون زیدی صاحب عابد بیمار امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں مرثیہ پیش فرما رہے تھے. میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ظہور رضوی سے گزارش گزاروں سلموں سے تشریف لائیں بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. حسین سچا حسین سچا حسین اشفل حسین سچا حسین اشفل یزید جھوٹا حسین سچا حسین اشفل حسین بلتل یزید جھوٹا یزید کمتل حسین مثبت صلوات. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح قدم قدم پہ میں علی کے گیت گاؤں گا قدم قدم پہ میں علی کے گیت گاؤں گا خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا میں نام لے کر یہیں پہ تمہیں جلاؤں گا. سلوات. اس سلسلے کی دوسری کڑی محمد اون صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لائیں بارگاہ امام میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. جب کبھی ذکر حسین بیاں ہوتا ہے لعنتی چہروں سے بغض عیاں ہوتا ہے. جب کبھی ذکر حسین بیاں ہوتا ہے لعنتی چہروں سے بغض عیاں ہوتا ہے. کہ عجب راز ماتم حسین میں ہے کہ عجب راز ماتم حسین میں ہے. ہاتھ پکتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے. میں جب تلک جیوں حسین کی مجلس ادا کروں آنسو بہاؤں چاہے اجے رسالت ادا کروں. لے جا رہا ہوں خاک شکست اس لیے لے جا رہا ہوں خاک شکست اس لیے جنت میں بھی زیارت کرب و بلا کروں. سلوات. حضرات چونکہ آج دوسری مجلس بھی اسی محلے میں ہوتی ہے تو وقت کی پابندی کا خیال رکھا گیا ہے اور ٹھیک 8 بجے ذاکر مجلس رونق افروز ممبر ہو کے آخری مجلس خطاب فرمائیں گے. میں گزارش گزاروں محمد رضا عباس صاحب سے تشریف لائیں اور نہا پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
نعرہ صلوات۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سرننگی وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے، اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو جب دکھ ترے شبیر نے زندہ میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسان، تھا سب کا برا حال، اس ننھی سی میت پر نشان رسی کے پانا، سجاد سے پوچھو تھی ایک رسن بارہ اسیروں کے گلے تھے، سب چپ کے کھڑے تھے، رسی میں بندھے زینب کلثوم کا آنا، سجاد سے پوچھو سر حضرت مسلم کا لٹکتا تھا جہاں پر، وہاں شہر کا رکا سر، در عابد بیمار کو اس وقت لگانا، سجاد سے
غسل دیتے تھے سجاد، فریاد ہے فریاد، اس ننھی سی گردن پہ نشان، رسی کے پانا سجاد سے پوچھو، غش کھا کے گرے سید سجاد زمیں پر، برپا ہوا محشر، نیزے کی انی سے انہیں اس وقت اٹھانا، سجاد سے پوچھو، جب قید ستمگر سے چھٹے آل پیمبر، ایک شور تھا گھر گھر، 18 عزیزوں کی لحد آ کے بنانا، سجاد سے پوچھو، اکبر جو گرے گھوڑے سے کہنے لگے شبیر، بیٹا تیری تقدیر، ایک ظالم بے دین کا یوں نیزہ لگانا، سجاد سے پوچھو۔ رضا باز بارگاہ امام سجاد علیہ السلام میں نوا پیش فرمان تھے۔ میں گزارش گزاروں جناب سلیم برلام پوری صاحب سے تشریف لائیں، نوا پیش فرمائے باواز بلند نعرہ صلوات۔ فرمایا اور اس کے بعد ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عابد کی عطا جیسی عطا ہو تو بتاؤ، عابد کی عطا جیسی عطا ہو تو بتاؤ، کانٹوں کو بھی مایوس کیا ہو تو بتاؤ، کانٹوں کو بھی مایوس کیا ہو تو بتاؤ، تم آئے ہو سجاد کو زنجیر پہنانے، تم آئے ہو سجاد کو زنجیر پہنانے،
خوشبو کو کبھی قید کیا ہو تو بتاؤ. اور ملازہ فرمائش ہے مسجد کی اذانوں سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، مسجد کی اذانوں سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، لہجہ علی اکبر سا سنا ہو تو بتاؤ، لہجہ علی اکبر سا سنا ہو تو بتاؤ. سارے ہیں، میں ایک مسئلہ دو شعر مذاہب کے حاضر کر دے رہا ہوں. کیے ہے شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے کیے ہے شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہل کی چادر سے، لہو حسین کا پوچھا بہل کی چادر سے، کیے ہے شمر نے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، ارے سر حسین کو مارا کسی نے پاتھر سے، یہ ہے شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے، لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھڑی، لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھڑی، یزید کھیل رہا ہے حسین کے سر سے، کیے ہے شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے.
سے جب کہا کہ شہزادی اگر تمہیں اتنا ہی پیار ہے اپنے بابا سے تو بلاؤ اپنے بابا کو، دیکھیں وہ تمہارے پاس آتے ہیں یا نہیں۔ بلا یا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے، بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے، حسین پیار سے پلٹ آئے حوضے کو سر سے، کیے ہے شمر نے دو قاتل ایک خنجر سے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں۔ غریب زہارا وہی روتے روتے مر جاتا، غریب زہارا وہی روتے روتے مر جاتا، بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے، کیے ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے، ارے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے، کیے ہے شمر نے۔ ملتقی المعروف بسم جلی صاحب تشریف لائیں، میری صدا و خطاب آواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم مستقیم غیر المغضوب علیہم ولا اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان
والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات حضرات، مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا. آج آخری مجلس ہے اس خمسہ مجالس کی. سورہ روم جو قرآن کا 30واں سورہ ہے، اس کی 30ویں آیت ہے. اس کے 5 حصوں کی تلاوت کا شرف روزانہ حاصل کر رہا ہوں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فاقم وجہ کا للدین حنیفہ، یعنی باطل سے کتراتے ہوئے، دور رہتے ہوئے، باطل سے براءت کرتے ہوئے، باطل پر تبرہ کرتے ہوئے دین کی طرف متوجہ ہو جا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر گامزن رہو، عمل پیرا رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے. ذالک دین القیم، یہی خالص دین ہے. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَكِنَّ اکثر الناس لا یعلمون، حالانکہ اکثر لوگ یعنی لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. میں نے کچھ مختلف باتیں ان مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کی. دیکھیں، تمام مسلمان اس بات کو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی اسلام عین فطرت کے مطابق ہے. اس سے پہلے کی مجلس میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شریعت میں اور فطرت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شریعت حکم کے ذریعے نافذ کی جاتی ہے، جبکہ فطرت کے سلسلے میں کسی حکم کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کسی ماں کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے، اس کے لیے نہ حکم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی کے سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تعلیم و تربیت کی حاجت ہوتی ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. تو جب اسلام دین فطرت ہے تو پھر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر اسلام انسان کی فطرت میں داخل ہے تو پھر اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو کیوں بھیجا، 313 رسولوں کو کیوں مبعوث کیا، یہ آئمہ کا سلسلہ کس لیے ہے، یہ کتابوں کا نزول کس وجہ سے ہے، یہ احکامات کس لیے نازل کیے. اس لیے کہ جب اسلام فطرت میں داخل ہے تو اس کے لیے کسی پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں. عزیزوں، آج کی مجلس میں آپ کی خدمت پہ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے عزیزوں، سورہ دہر جس کو سورہ انسان کہا جاتا ہے، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. اس سورہ میں خداوند عالم نے اس مسئلے کو
بالکل واضح کر دیا. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس سے آسان کوئی اور بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ دہر، سورہ انسان، آغاز یہاں سے ہوتا ہے. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وہ وقت یاد دلایا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. پھر ارشاد ہو رہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو مخلوط یعنی ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اسے سمیع اور بصیر بنایا، یعنی سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لغوی اعتبار سے معنی یہی ہے کہ ہم نے اسے سننے والا بنایا اور ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا. لیکن اصطلاحی معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے انسان کو سمجھ بوجھ والا بنایا. ایک صلوات پر ہمارے محمد وآلہ. ہم نے انسان کو سمجھ بوجھ والا بنایا. جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اسے سمیع بنایا، اسے سمیع بنایا، بصیر بنایا، سمجھ بوجھ والا بنایا، تو اس کے بعد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. ہم نے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا، اب تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم شکر کرو یا کفر کرو. کچھ غور کیا آپ نے؟ انتظام ہدایت کرنا اس کا کام ہے. اللہ نے ہمیں سمیع و بصیر بنایا، سمجھ بوجھ والا بنایا. اب اس نے انتظام ہدایت کیا، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم شکر کرو یا کفر اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا تو اس لائق بنا کے بھیجا کہ وہ ہدایت کو قبول کر سکے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. یعنی ہدایت کو قبول کرنا، ہدایت کو ایکسیپٹ کرنا اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا اور انسان کو سمیع اور بصیر بنا کر دنیا میں بھیجا. تو دیکھیے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ دین فطرت کو سمجھنے کے لیے انسان کا سمیع اور بصیر ہونا ضروری ہے. کچھ غور کر رہے ہیں ہم؟ انسان کا سمیع اور بصیر ہونا ضروری ہے، سننے والا بھی ہو اور دیکھنے والا بھی ہو. کچھ غور کیا آپ نے؟ تو اب جو ہدایت ہوگی وہ سنا کے بھی ہوگی اور دکھا کے بھی ہوگی. ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ محمد. سنا کے بھی ہوگی اور دکھا کے بھی ہوگی. صرف یہی نہیں کہ اللہ نے انسان کو صلاحیت عطا کی ہے بلکہ اللہ نے انتظام ہدایت بھی کیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے انتظام ہدایت کیا ہے تو اب اللہ کو یہ اختیار ہے یا نہیں ہے کہ جب ہم آخرت میں اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ ہم سے سوال کرے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ ہم نے تمہیں سمجھ بوجھ والا بنایا تھا، ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا تھا، تو تم نے کیا ہدایت حاصل کی؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی کا نام تو فطرت ہے نا. تو پھر اللہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے؟ تو اب اس بات پر تو سارے کے سارے مسلمان متفق ہیں کہ اللہ روز قیامت سوال کرے گا. کس چیز کے بارے میں سوال کرے گا؟ کہ نماز کے بارے میں سوال کرے گا. بے شک نماز کے بارے میں سوال کرے گا. روز محشر کہ جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. تمام مسلمانوں کے فرقوں کی مسجدوں پر یہ لکھا رہتا ہے کہ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. روز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. بے شک نماز کے بارے میں بھی سوال ہوگا، روزے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، حج کے بارے میں بھی سوال ہوگا. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. زکوٰۃ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، واجبات کی ادائیگی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، محرمات سے پرہیز کے بارے میں بھی سوال ہوگا. لیکن جب یہ سارے سوال جواب ہو رہے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ کہ شدت کی گرمی ہوگی، سوا نیزے پہ آفتاب ہوگا، لوگوں کی زبانیں دہن سے باہر نکلی ہوئی ہوں گی. کوئی ایک پیر زمین پر رکھتا ہوگا، دوسرا پیر اٹھاتا ہوگا، پھر اس پیر کو زمین پر رکھے گا، پھر یہ پیر اٹھائے گا. باپ بیٹے کو نہ پہچانتا ہوگا، بیٹا باپ کو نہ پہچانتا ہوگا، زوجہ کو شوہر کی فکر نہ ہوگی، شوہر کو زوجہ کا خیال نہ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ استاد شاگرد کو نہ پہچانے گا، شاگرد استاد کو نہ پہچانے گا. اور بھیا ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد.
ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد اور مرید اپنے پیر پر لعنت کر رہا ہوگا. الحمدللہ کہ ہمارے مسلک کا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اور میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ بات بھی آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کیجئے. ہم نے آقا باقر کے امام میں یہ جملہ کہا تھا, لیکن یہاں بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو عشرہ اولیٰ کے بعد واپس آتے ہیں, لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو آج ہماری قوم میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ ان کے پاس چلے گئے, آپ دعا دے دیجئے, آپ تعویذ دے دیجئے, اور آپ یہ کر دیجئے, اور کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے, اور یہ کر دیا ہے, اور وہ کر دیا ہے, اور وہاں سے تعویذ لے کے آ رہے ہیں, اور وہاں سے کوئی عمل کرا رہے ہیں. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, اس سے بہتر شاید کوئی جملہ نہیں ہے. الحمدللہ کہ ہم شیعہ ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ الحمدللہ کہ ہم شیعہ ہیں. ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, ہم امام حسن کے ماننے والے ہیں, ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں, ہم آقا عباس کے ماننے والے ہیں. جملہ ہدیہ سماعت ہے. ارے بھیا یہ آقاؤں والا دین ہے, باباؤں والا دین نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اور ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اگر بات پہنچ جائے, اور بہت دور سے بات میں عرض کر رہا ہوں, لیکن یہاں نہایت سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ آپ بات کو سمجھیں گے ضرور. دیکھیے قبلہ, کل بھی میں نے اشارہ دیا تھا, آج اسی بات کو دوسرے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ہمارا جو نام ہے, آپ کا جو نام ہے, ان کا جو نام ہے, ان کا نام ہے, ان کا نام ہے, تو کسی نے اپنا نام خود نہیں رکھا. یہ رکھا ہے. میں تخلص کی بات نہیں کر رہا ہوں سلیم صاحب. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ. میں نام کی بات کر رہا ہوں کہ کسی نے اپنا نام خود نہیں رکھا. ہمارا نام جب رکھا گیا تو اس وقت ہم عربی سے واقف تھے, نہ فارسی سے واقف تھے, نہ ہندی سے, نہ اردو سے, کسی زبان سے واقف ہی نہیں تھے, بول ہی نہیں پاتے تھے. تب ہمارا نام رکھا گیا. یہ نام کس نے رکھا؟ ہمارا, ہماری ماں نے رکھا, ہمارے باپ نے رکھا, ہمارے دادا نے رکھا, ہماری دادی نے رکھا, ہمارے نانا نے رکھ دیا, کسی کا نام اس کی نانی نے رکھ دیا, کسی کا نام چچا نے رکھ دیا. غور فرما رہے ہیں, کسی کا نام ماموں نے رکھ دیا. گھر کے کسی بزرگ ہی نے تو نام رکھا نا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اب دیکھیں, جسے اپنے بزرگوں سے محبت ہوتی ہے وہ آخر عمر تک اپنے نام کو برقرار رکھتا ہے. بھئی یہ نام ہمارے باپ نے ہمارا رکھا تھا نا, تو ہمیں اپنے باپ سے محبت ہے, تو اب ہم اپنا نام بدلنا نہیں چاہتے. جو نام ہمارے باپ نے رکھ دیا وہی نام ہمارا رہے گا. بہت توجہ آپ حضرات کا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ نام قیامت تک برقرار رہے. خدا کے لیے میری بات سمجھیے, ہم وہ ہیں کہ ہمارا نام اللہ نے, اللہ کے رسول نے, ہمارے ائمہ نے شیعہ رکھا ہے. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد. شک تو نہیں ہے کسی کو؟ کوئی شک تو نہیں ہے. اور بھیا یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں تو سب فرزندان توحید. کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر گیا کہ ہیں تو سب فرزندان توحید,
لیکن ہمارے علاوہ کسی اور فرزند کا نام نہ اللہ نے رکھا نہ رسول نے رکھا. کیا عرض کر گیا بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے. رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت وشیتوں کا، کہا یا نہیں کہا؟ انت وشیتوں کا ہم الفائزون. یا علی آپ بھی شیعہ ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. یا علی انت وشیتوں کا ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. تو بھیا تمہارا نام اللہ نے، رسول نے شیعہ رکھا ہے، لہذا پلیز کوئی اور نام رکھنے کی کوشش نہ کی جائے. کوئی صلوات پڑھ بول محمد وآل محمد. دیکھیں یہ پلیز بھی میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہا. ایک صلوات پڑھا بول محمد وآل محمد. جو زور اس میں ہے وہ شاید مہربانی میں نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھا بول محمد وآل محمد. بھائی کوئی اور نام نہ رکھیے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں میں موضوع سے بالکل الگ نہیں ہوں. میں نے شاید پرسوں کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو امت کہا، امتن قانتن کہا یا نہیں کہا؟ قبلہ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں، کسی اور پڑھے لکھے آدمی سے پوچھیں. قرآن مجید میں اللہ نے جناب ابراہیم کو کیا کہا؟ امت کہا. ابراہیم اکیلے ہیں مگر امت ہیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے بالکل نئی بات ہو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ابراہیم اکیلے ہیں، سننا بھائی، ابراہیم اکیلے ہیں مگر امت ہے. اور اسی ابراہیم کو اللہ نے سورہ صافات میں شیعہ بھی کہا. نہیں بولا خدا کے لیے بھائی بیدار ہو کے سنیے. اللہ نے ابراہیم کو امت بھی کہا، نہیں غور کیا آپ نے، اور اللہ نے ابراہیم کو شیعہ بھی کہا. ابراہیم ایک بھی ہیں اور امت بھی ہیں. سنا ہی نہیں آپ نے میں کیا عرض کر گیا. ابراہیم، اب دیکھیں جو پڑھے لکھے لوگ وہی داد دیں گے. ابراہیم ایک بھی ہیں، سنیے گا صاحب، ابراہیم ایک بھی ہیں اور امت بھی ہیں. اور یہ لفظ شیعہ واحد بھی ہے، جمع بھی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. واحد بھی ہے. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل محمد. یہ شیعہ کی جمع ومع نہیں ہے، یہ اخلاقاً لوگ جمع بنا لیتے، ورنہ شیعہ کا مطلب ایک ہو تب بھی شیعہ، دو ہوں تب بھی شیعہ، تین ہو تب بھی شیعہ، ہزار ہوں تب بھی شیعہ. غور نہیں کر رہے ہیں. ایک ہو تب بھی شیعہ، دو ہوں تب بھی شیعہ، تین ہوں تب بھی شیعہ، چار ہوں تب بھی شیعہ، ہزار ہوں تب بھی شیعہ، 1,00,000 ہوں تب بھی شیعہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے شیعہ کے مزاج میں اتحاد رکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل محمد. الحمدللہ عزیزوں، بس یہی کام آنے والا ہے فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اب دیکھیں عزیزوں، یہاں معاملہ تھوڑا سا الٹ گیا. رسول نے فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. آخرت میں شیعہ کامیاب ہے، یہ تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارا ہی مولا پل صراط پہ ہوگا، ہمارے ہی امام حوض کوثر پر ساقی کی حیثیت سے ہوں گے. جن کا نام ہم ہر وقت لیتے ہیں وہی امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہوں گے. وہی بی بی شہزادی
فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا خاتون جنت ہوں گی. تو شیعہ آخرت میں کامیاب ہیں. اب اس کے اوپر میرے خیال میں گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ بھئی شیعہ آخرت میں کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. سب جانتے ہیں کہ شیعہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. اور پھر نبی نے فرما دیا تو اب حیرت کیا. لیکن نبی فرما رہے ہیں فی الدنیا. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اب آپ مجھے سوچ سمجھ کے بتائیے دنیا میں کیسے کامیاب ہے. کتنی حکومتیں شیعوں کے پاس؟ کتنی حکومت؟ کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں کے سربراہ شیعہ ہیں؟ کتنا مال شیعہ کے پاس ہے؟ کتنی دولت اس قوم کے پاس ہے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ جناب مالک بن نویرہ سے لے کے آج تک ہمیشہ ہم سے قتل گاہیں آباد ہوتی رہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ ہمیشہ قتل گاہیں آباد ہوتی رہیں. یہی طالبان جن کا پنرجنم ہوا ہے، انہوں نے ہزارہ قبیلے کے لاکھوں افراد کو صرف اس جرم میں قتل کر دیا کہ وہ شیعہ تھے. اب دوبارہ آئے اور الحمدللہ جیسے ہی آئے ویسے غنی نے فرار کر لیا. ایک صلوات پڑھا محمد و آل محمد. اور وہ بھی اکیلے نہیں، ایک صلوات اور پڑھا محمد و آل محمد. تو یہ میں نے اس لیے نام لیا کہ تب سے لے کے آج تک شیعہ قتل ہوتے رہے یا نہیں قتل ہوتے رہے. پاکستان میں روزانہ یہاں بلاسٹ ہو گیا، وہاں بلاسٹ ہو گیا. بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں ہمارے خون سے گارے بنائے گئے. دیواروں میں ہمیں چنوایا گیا. دیواروں میں چنوایا گیا. نہ منسٹر ہمارے، نہ ایم ایل اے ہمارے، نہ ایم پی ہمارے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ سی ایم ہمارا، نہ پی ایم ہمارا، کوئی نہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اور یہی زیادہ تر مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے. انہوں نے کہا بھئی قوم کو ترقی کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کامیاب ہے. آخرت میں نہیں، دنیا میں کامیاب ہے. دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے. اتنے ظلم سہے مگر کامیاب ہے. قتل ہوئے مگر کامیاب ہے. خون سے گارے بنے مگر کامیاب ہے. دیواروں میں چنوائے گئے مگر کامیاب ہے. آپ کو معلوم ہے کامیاب کیسے ہیں؟ کامیاب ایسے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے، اتنے مظالم ڈھانے کے باوجود سب مل کر ہمارے کسی بچے سے بھی یہ نہیں کہلوا سکے کہ رسول کے بعد پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر قبلہ یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے. اب روز قیامت خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. دیکھیں یہی دین ہے. انہیں روکو اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا. اب یہ کس سے سوال کیا جائے گا؟ یہاں ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور آج 8 بجے کا اعلان تھا کہ ٹھیک 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. 10 منٹ ہم لیٹ ہو گئے، 10 منٹ بعد مجلس شروع ہوئی اور لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں مجلس سننے کے لیے. ان کو معلوم ہے کہ 45-50 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی. سب کے سب مجلس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں اس طرح کے کسی جملے کی ضرورت ہے کہ انہیں روکو؟ یہ تو ہی رکے ہوئے، یہ تو رکے ہی ہوئے ہیں. ان کو روکنے کیا سوال ہے؟ یہ کب کہا جائے؟ اب مجلس ختم ہو گئی، اب سب جانے لگے. اب جب جانے لگے انہوں نے کہا بھائی ان کو روکو.
ابھی نوحہ خانی ہوگی. تو جاتے ہوئے لوگوں کو روکا جاتا ہے نا. اب روز قیامت حساب و کتاب ہو رہا ہے, حساب و کتاب ہو رہا ہے, نیکیاں تولی جا رہی ہیں, سبحان اللہ. برائیوں کا حساب ہو رہا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب یہاں پر روکنے کا کوئی سوال نہیں, سب تو خود ہی ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ اللہ کہہ رہا وقفوہم انہم مسئولون. ہم یہ نہیں کہہ رہے نماز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, روزے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, ہوگا سوال. سارا حساب و کتاب ہو گیا. اب دو ہی طرح کے گروہ تو ہوں گے, کچھ وہ ہیں کہ جن کا معاملہ کلیئر ہو گیا, نیکیاں زیادہ برائیاں کم, اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی برائیاں بہت زیادہ اور نیکیاں بہت تھوڑی سی. اب جن کی برائیاں بہت زیادہ اور نیکیاں کم, تو فرشتے انہیں کھینچ کھینچ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے. بھئی خود سے تو کوئی جائے گا نہیں, فرشتے انہیں کھینچ کھینچ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو جا ہی رہے ہیں جہنم کی طرف, اب ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ آپ سمجھ نہیں نا میں کیا عرض, ان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا, یہ تو جا ہی رہے ہیں جہنم میں. اس لیے کہ انہوں نے گناہ اتنے کیے, نماز پڑھی نہیں, روزہ رکھا نہیں, مستطیع تھے حج کے لیے گئے نہیں, زکوٰۃ نکالی نہیں, خمس ادا نہیں کیا, جہاد میں بھاگ لیے, اب یہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ زندگی بھر جہاں بیٹھے وہاں غیبت کرتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, بے ایمانی کرتے رہے, ان کو تو جانا ہی ہے جہنم میں. اب فرشتے انہیں کھینچ کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اس گروہ کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے. دوسرا گروہ جن کا حساب کتاب کلیئر ہو گیا, کامیاب ہو گیا, نمازیں بھی پڑھی ہیں, روزہ بھی رکھا ہے, حج بھی کیا ہے, زکوٰۃ بھی ادا کی ہے, سب کچھ انہوں نے کیا ہے, سب کچھ کر چکے ہیں, اور برائیوں سے رکے بھی رہے ہیں. گناہ بہت تھوڑے سے ہیں, نیکیاں اتنی ایک ہیں. اب ان کو کہاں جانا ہے کہ جنت کی طرف جانا ہے. اب ان کے لیے فرشتے نہیں آئیں گے کہ انہیں پکڑ پکڑ کے لے جائیں. شاید آپ سمجھ ہی نہیں رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی. اب ان کا تو حساب کلیئر ہو گیا, یہ تو خود ہی بڑھے جنت کی طرف. ان کے لیے فرشتوں کو تھوڑی آنا ہے کہ کھینچ کھینچ کے لے جائیں, وہ تو جہنم والے کھینچ کے لے جائیں گے. دیکھیں آپ سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں, وقفوہم انہم مسئولون. ان کو ٹھہرا, انہیں تو فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہیں, یہ خود دوڑتے ہوئے جنت کی طرف بڑھے. ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وقفوہم, انہیں روکو. سن رہے آپ؟ نہیں غور کر رہے آپ؟ انہیں روکو, قبلہ سنیے گا, انہیں روکو, انہیں ٹھہراؤ, اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کوئی سمجھدار خاموش نہیں رہے گا. ارے بھائی ان سے کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ روک کے پوچھا جائے گا, نماز کے بارے میں نہیں, روزے کے بارے میں نہیں, وہ سارا حساب و کتاب تو پہلے ہی ہو چکا. اب اللہ کہہ رہا ہے انہیں روکو, ان سے سوال کیا جائے گا, روک کے وہی پوچھا جائے گا جو غدیر میں روک کے سنایا گیا تھا. جو روک کے سنایا گیا تھا وہی روک کے پوچھا جائے گا, وہی روک کے پوچھا جائے گا. اچھا آپ سنیے پوچھا کیا جائے گا, یہ میں نے یوں ہی نہیں کہا. آج کل تو فوراً لوگ کہہ دیتے ہیں, کہا صاحب یہ زور خطابت ہے, یہ ذاکری ہے. ارے بھیا یہ بھی سب کے بس میں نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. کچھ چیزوں کو لوگ بڑا ہلکا سمجھتے ہیں, کہا صاحب یہ شاعری ہے. ارے بھیا موزونیت اللہ ہی عطا کرتا ہے, ورنہ ہر آدمی کے تو بسی میں نہیں ہوتا. تو شاعری, ذاکری, خطابت بہرحال. لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب خطابت کے زور پر کہہ دیا, فن ذاکری ہے کہہ دیا. نہیں, یوں ہی نہیں کامی سمجھے دین. روک کے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ وقفوہم انہم مسئولون, انہیں روکو, ان سے سوال کیا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل سنیے, سورہ بنی اسرائیل. دیکھیں میں وہاں سے چلا تھا آپ کو لے کے, سورہ دہر سے.
اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اسے سمیع بنایا اور بصیر بنایا. اب سنیے سورہ بنی اسرائیل کس سے پوچھا جائے گا؟ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولہ. غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ روز قیامت ان السمع والبصر، سمع کا مطلب سماعت کان، بصرہ بصارت یعنی آنکھ، والفؤاد اور دل. اللہ کہہ رہا ہے ان سب سے ایک خاص بات کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ امروہوی مفسر قرآن تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ اس پہ جو انہو آیا ہے یہ انہو بتا رہا ہے کہ خاص معاملے کا سوال کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس سے سوال کیا جائے گا؟ کانوں سے. کس سے سوال کیا جائے گا؟ آنکھوں سے. اب آپ مجھے بتائیں کانوں سے کیا پوچھا جائے گا؟ کانوں سے پوچھا جائے گا کہ کریلا کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا؟ کانوں سے کیا پوچھا جائے گا؟ آنکھوں سے کیا سوال کیا جائے گا؟ آپ غور نہیں کر رہا، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی؟ ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق ہی تو سوال ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے کانوں سے پوچھا جائے گا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا. تو کانوں سے کیا پوچھا جائے گا؟ کیا سنا؟ آنکھوں سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نبی نے اپنی زندگی میں کوئی حکم ایسے بھی پہنچایا کہ جہاں سنایا بھی دکھایا بھی. کوئی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. من کی جاگیر پہ ایک آن کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ایک آن کا پہرا کر دے، بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے. جو تو نہیں دی ہے علی یہ بولنے والی زبان، جو علی سن نہیں سکتا انہیں بہرا کر دے. سنیے قبلہ، تو کانوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا. خوش نہ ہوئیے، خالی آپ جواب دیجئے گا. غدیر کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا ایونٹ ہے. 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا. انکار بھی ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. ہمارے علاوہ بھی بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں غدیر کا واقعہ. خانقاہوں سے بھی آواز آتی ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سنیے جو میں عرض کر رہا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. وہاں سے بھی آواز آ رہی ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. وہاں بھی غدیر بیان ہو رہی ہے. وہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ نے غدیر میں علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فرمایا. تو اللہ کہہ رہا ہے ان السمع والبصر. سمع کانوں سے پوچھا کیا سنا، کہ من کنت مولا. آنکھوں سے پوچھا کیا دیکھا، کہ نبی کے ہاتھوں پہ علی. اب غور نہیں کر رہے بھائی، یہ امام باڑے سے آنے والے نے بھی جواب دیا، خانقاہ سے آنے والے نے بھی جواب دیا. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. تو پتہ کیسے چلے کہ کامیاب کون اور ناکامیاب کون؟ وہی جواب یہ بھی دے رہا ہے، وہی جواب وہ بھی دے رہا ہے. اسی لیے اللہ نے خالی سمع والبصر نہیں کہا، بلکہ کہا والفؤاد، اور دل سے پوچھا جائے گا. سنا یا نہیں سنا؟ دل سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے، سنیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے. دل سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، آنکھ سے پوچھا جائے گا. پھر اللہ کہہ رہا ہے دل سے پوچھا جائے گا. کان سے پوچھا کہ تو نے کیا سنا، کہ من کنت مولا. آنکھ سے پوچھا کیا دیکھا، کہ نبی کے ہاتھوں پر علی. کہ دل میں کیا ہے، کہ سقیفہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. قبلہ
ابھی 2 مجلسیں اور ہیں، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. تو ہم چونکہ شیعہ ہیں لہذا ہماری فطرت ہے اگر کوئی دوسرا کوئی غیر اہل بیت کے فضائل بیان کرے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. یہ ہماری فطرت ہے، مجبوری نہیں، کمزوری نہیں ہے، فطرت ہے. ایسے لوگ ہمیشہ آتے رہے. دیکھیں میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایسے لوگ ہمیشہ آتے رہے. یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اپنی بات کی تصدیق کریں گے کہ ہمارے بچپن میں ملیح آباد سے ایک صاحب آتے تھے. دیکھیے وہ جاوید جو ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں، ملیح آباد سے ایک صاحب آتے تھے. ان کا نام بھی ہم ممبر سے نہیں لینا چاہتے. ایک صلوات پڑھے بر محمد ایک خان صاحب آتے تھے ملیح آباد سے، خوب پڑھتے تھے. پرانے قلعے سے ایک صاحب آتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سیتاپور سے کشن کی انجمن آتی تھی. ایک سردار جی آتے تھے نوحہ پڑھنے کے لیے. اناؤ سے شاعر آتے تھے، پربھان شنکر سروش بڑے بھاری بھرکم آدمی تھے. کرشن بہاری نور ہماری محفلوں میں آتے تھے. پورا سلسلہ ہے. کرشن بہاری نور آتے تھے، آ کے وہ پڑھتے تھے. ماتھر صاحب و مخمور صاحب آتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماتھر صاحب اور مخمور صاحب آتے تھے، وہ شعر پڑھتے تھے، لوگ خوش ہوتے تھے، داد دیتے تھے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، خوش ہونا ہمارا فریضہ ہے. وہاں تک بس مسئلہ ٹھیک. خدا کے لیے آپ میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ان لوگوں سے دین لینے کی کوشش نہ کیجیے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس بھائی ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے لیے میری بات سمجھیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. واٹس ایپ پر پتہ نہیں کتنی کلپس چل رہی ہیں کہ اس مرض کی یہ دوا ہے اور اس مرض کی یہ دوا ہے، اس مرض کی دوا یہ ہے. دیکھ دیکھ کے خوش ہوئیے، مگر بیمار ہوئیے تو آئیے ڈاکٹر صاحب کے پاس. دیکھیں یہ بھی بڑا اہم میسج تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ بات میں نے غلط تو نہیں کہی بھائی. دیکھیے سب آپ کو اختیار ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، دیکھیے ویورز بڑھائیے، کوئی مسئلہ نہیں کسی کا. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں قبلہ مجھے معاف فرمائیے گا، یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھیے، وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. اللہ کہہ رہا تم گھروں میں دروازوں سے آؤ. تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ گھر میں دروازے سے آیا جاتا ہے. معصوم سے جب کسی نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو معصوم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ہر شے ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ہر شے اس کے ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو، جو اس کا اہل ہو اسی سے اس کو حاصل کرو. اب یہ چیز ہر جگہ ہے، چاہے وہ میڈیکیشن کا معاملہ ہو، چاہے انجینئرنگ کا معاملہ ہو، گھر بنوانا ہو، کوئی بیمار کچھ بھی ہو، ہر چیز کو اس کے اہل سے حاصل کرو. بات آپ تک پہنچ گئی نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ کہہ رہا ہے کہ کانوں سے پوچھا جائے گا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا، والفؤاد اور دل سے پوچھا جائے گا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ دل یہاں مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے فائدہ کیا حاصل کیا. بہرحال کچھ بھی آپ سمجھیے، میرے خیال میں بات گھوم پھر کے ایک ہی ہے کہ بھائی تم نے دیکھا اور تم نے سنا لیکن سمجھا کیا؟ کیا سمجھا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب عزیزوں اس کا جواب آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. آپ ہی کے پاس اس کا جواب ہے. اللہ نے کہا کہ ان السمع والبصر، کانوں سے پوچھا کیا سنا؟ ہمارا جواب سنیے کیا سنا؟ ہم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. کیا دیکھا؟ کہ نبی کے ہاتھوں پہ علی کو دیکھا. فائدہ کیا اٹھایا؟ علی ولی اللہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. علی ولی اللہ. بات تمام ہو گئی عزیزوں. یہ آل محمد قسم خدا کی ہماری جان ہے قربان.
ہماری جان قربان، دنیا نے اتنے مظالم ڈھائے، اسی لیے نبی نے فرمایا تھا یا علی انتا وشیتوں کا ہم الفائزون۔ اب ذرا غور تو کیجئے، گلے میں رسن باندھی جا رہی ہے، گھر کا دروازہ جلایا جا رہا ہے، گھر کا دروازہ جلایا گیا، گلے میں رسن باندھی گئی، لیکن سارے مظالم ڈھانے کے بعد کوئی ان کے وقار کو کم نہ کر سکا۔ جن لوگوں نے گلے میں رسن باندھی تھی انہی کو آج آ کے 70 مرتبہ کہنا پڑا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ آج شب شہادت ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ عزیزوں اب ذرا غور تو فرمائیے، ٹھیک ہے مدینہ والوں نے ساتھ نہیں دیا، آقا حسین کا جیسا ساتھ دینا چاہیے تھا ویسا ساتھ مدینہ والوں نے نہیں دیا۔ آقا حسین چند لوگوں کو لے کے کربلا پہنچے، جس میں کوفے کے بھی اچھے خاصے لوگ تھے، مدینہ سے جانے والے بھی تھے، مکے سے ساتھ ہو جانے والے بھی تھے، سب ملا کے آپ سنتے ہیں 72 یا کچھ لوگوں نے 120 یا 130 کی تعداد بھی لکھی۔ بہرحال مختصر سا لشکر امام حسین کے ساتھ، سب کے سب کربلا میں قتل ہو گئے۔ خالی قتل نہیں ہوئے، اس کے بعد بیویوں کو اسیر بھی کیا گیا۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ڈالی گئیں، پیروں میں بیڑیاں بھی ڈالی گئیں، گلے میں توقع خاردار بھی ڈالا گیا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ روئیے، بے شک روئیے، لیکن میں یہ فضیلت کا گوشہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اتنے مظالم ڈھانے کے بعد بھی یزید ان کے وقار کو کم نہ کر سکا۔ جب حسین کا بیٹا منبر پہ آیا اور گفتگو کرنا شروع کی تو اتنی طاقت و قوت رکھنے کے باوجود اللہ اکبر کے علاوہ کچھ اور یزید کو نہ ملا امام کے مقابلے پر لانے کے لیے۔ ہائے ہائے آپ نے شاید جملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا، میں کیا عرض کر گیا بھائی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ آج اگر ہم ٹھوکر لگے تو یا علی کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یا علی نہ کہیے، یا اللہ کہیے۔ ارے بھیا یہ یا اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ ان کا نام لیجئے، ان کا نام لیجئے، ان کا نام لیجئے، ان کا نام لیجئے۔ کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جانتے ہیں علی کے مقابلے پر مخلوق کو نہیں لایا جا سکتا۔ ہائے 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 میں کیا عرض کر گیا بھائی کہ ان کے مقابلے، خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، ان کے مقابلے پر مخلوق کو نہیں لایا جا سکتا۔ ایسے یزید بھی جانتا تھا کہ یہ منبر پہ آئیں، یہ گفتگو کر رہے ہیں، سوائے اللہ اکبر کے کسی اور شے کو مقابلے بنے۔ لے تو آیا لیکن خود اللہ اکبر نے آواز دی کہ ان کا وقار کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خود اللہ اکبر نے آواز دی، سارا مجمع سن رہا ہے۔ کس کو سن رہا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کو سن رہا ہے، فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، کوئی اس میں ہماری برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے، فصاحت و بلاغت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں شجاع بنایا ہے۔ اگر خیبر کے میدان میں مولا علی یہ کہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ شجاعت میں کوئی ہمارے برابر نہیں ہے۔ بدر و احد میں کہیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ انتہائی ہے کہ کربلا میں حسین تلوار چلا کے کہیں کہ شجاعت میں ہمارا کوئی تقابل نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو لوہے میں جکڑا ہوا ہے، ناتواں ہے، بیمار ہے، وہ خالی شام کے مجمع کے سامنے نہیں، بین الاقوامی مجمع کے سامنے، انٹرنیشنل گیدرنگ ہے، ہر ملک کا آدمی یہاں موجود ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں شجاعت پہ ہمارا کوئی جواب نہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہے جو یہ کہے کہ اگر آپ شجاع ہیں تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیسے، پیروں میں بیڑیاں کیسے۔ سارے مجمع کی خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ مظلوم ہے مگر مجبور نہیں۔ مظلوم ہے مگر مجبور نہیں۔ اور اس کے بعد جب اس کے کہنے پر کچھ لوگوں نے چیخنا پکارنا شروع کیا، اللہ اکبر کہا، امام خاموش رہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، امام خاموش۔ جیسے ہی کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، ویسے امام مخاطب ہوئے یزید کی طرف، یہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟
اگر تو کہے کہ تیرے جد تھے تو تو جھوٹا، اور اگر تو کہے کہ میرے جد تھے تو جس کے جد کا نام اذان میں لیا جائے اس پر یہ ظلم۔ ایک جملے میں کیا کام کر دیا سید سجاد۔ ایک سوال، اگر یزید کہے کہ میرے جد تھے تو جھوٹا قرار پائے، اور اگر یہ کہے کہ آپ کے جد تھے تو ظالم قرار پائے، اور اللہ نے قرآن میں جھوٹے پر بھی لعنت کی ہے، ظالم پر بھی لعنت کی۔ یعنی جو توق میں جکڑا ہوا تھا اس نے یزید کے گلے میں ایسا توق لعنت ڈالا کہ 1000 کوششیں کرنے کے باوجود آج تک کوئی یزید کے گلے سے توق لعنت نکال نہ پایا۔ بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی۔ یہ ہیں ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ کربلا کے بعد ساری زندگی روئے ہیں، لیکن وقار کا عالم یہ ہے، وقار کا عالم یہ ہے کہ جب مدینے میں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بازار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دوڑتے ہوئے امام کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، قصابوں کی دکان پر کلہ گوسپند پر کپڑے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے وقار۔ سید سجاد مسجد میں آ رہے ہیں، سید سجاد اپنے جد کے روضے پہ آ رہے ہیں، جس کا گھر لٹ گیا اس کا یہ وقار۔ خالی یہی نہیں ہے، خانہ کعبہ کے قریب حج کے لیے پہنچ گئے۔ ہشام جو اس وقت فرما روا ہے، حاکم ہے، وہ بار بار بوسہ لینا چاہتا ہے سنگ اسود کا، لیکن لے نہیں پا رہا ہے، بھیڑ اسے پیچھے پھینک دیتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام آئے، روایت کے جملے ہیں کہ جیسے کسی تالاب میں کائی پھٹ جائے، اس طرح سے مجمع الگ ہوا، امام خانہ کعبہ تک پہنچے، جا کے آرام سے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، حیرت کیا ہے، مجمع کو لوگوں نے پھٹتے ہوئے دیکھا، ارے یہ تو اس کا پوتا ہے جس کے لیے کعبے کی دیوار پھٹی ہے۔ کعبے کے قریب آئے، بوسہ دیا۔ ہشام سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے جن کے لیے سارا مجمع ہٹ گیا؟ اس ملعون نے کہا میں نہیں جانتا۔ جیسے ہی کہا کہ میں نہیں جانتا، برابر میں جناب فرزدق کھڑے ہوئے تھے، کہا کیا کہا تو نے؟ تو نہیں جانتا؟ ارے یہ وہ ہے جسے کعبہ جانتا ہے، جسے حرم جانتا ہے، جسے ہل جانتا ہے، جسے صفا جانتا ہے، جسے مروہ جانتا ہے، جسے زمزم جانتا ہے، جسے زمین پہچانتی ہے، جسے آسمان پہچانتا ہے، تو کہتا ہے میں نہیں پہچانتا۔ زبردست قصیدہ ہے جناب فرزدق کا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم تو لوگوں نے کیا، لیکن کوئی ان کے وقار میں کمی نہ لا پایا۔ ظلم کر کے خود قابل لعنت بن گئے۔ بس عزیزوں، ہمارے چوتھے امام، آپ ذرا اندازہ لگائیں عزیزوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کس عالم میں آئے امام زین العابدین علیہ السلام۔ ہماری جان قربان، آپ سن لیتے ہیں، ہاتھوں میں دوہری دوہری ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار۔ عزیزوں، آپ نے کبھی کسی قیدی کے پیروں میں بیڑیاں دیکھی ہیں؟ جب کسی کے پیروں میں بیڑیاں ہوتی ہیں کس مصیبت سے قدم آگے بڑھاتا ہے۔ ہمارے امام کو تو کربلا سے شام تک لایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ شب شہادت ہے عزیزوں۔ کمر میں لنگر، آپ کو پتہ ہے کمر کا لنگر کیا ہوتا ہے؟ کمر کا لنگر کیا ہوتا ہے؟ کہاں پائے عابد، کہاں دوہری بیڑی۔ قسم خدا کی عزیزوں، کمال کر دیا میر صاحب، کمال کر دیا میر صاحب۔ تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں۔ دیکھیے، آپ ایک ایک مصرے کے اوپر غور کریں، سوز خان حضرات پڑھتے ہیں، لیکن ذرا آپ اس کے الفاظ پر بھی غور کریں کہ تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں۔ جان، روح کی تصویر کون بنا پائے گا؟ روح کی تصویر کون بنا پائے؟ دیکھیے، اس سے اچھا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں۔ پھر
2 محرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر. اللہ اکبر. زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر. زمین پر شہیدی نشہ کھینچتے ہیں. 2 محرم کی یہ روایت ہے. کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا. خدا کی عزیزوں کہاں رو کے اکبر نے اے درد تھم جا. کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں. اب عزیزوں دیکھیے کیفیت بیان کی امیر صاحب نے. وہ فرماتے ہیں کہاں پائے عابد, کہاں دوہری بیڑی, یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں. میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا تھا. اس مصرے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لنگر کسے کہتے تھے. یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں. عزیزوں آپ کو پتا ہے جب قید کیا جاتا تھا کسی کو, اس کی کمر میں ایک وزنی زنجیر باندھ دی جاتی تھی اور اس زنجیر کے ساتھ ایک بہت وزنی پتھر باندھ دیا جاتا تھا. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب قیدی چلے تو اس پتھر کو کھینچتا ہوا تھا. یہی میر صاحب نے نظم کیا, یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ توق خاردار, ایک لوہے کا کڑا ہوتا تھا وزنی, گردن میں ڈال دیا جاتا تھا, اسے کہتے تھے توق. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ قیدی سر جھکا کے چلے, سر اٹھا کے نہ چلنے پائے. بس 1 یا 1.5 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. اور یہ توق بھی 2 طرح کا بنتا تھا. ایک سادے لوہے کا بنتا تھا, ایک خاردار لوہے کا بنتا تھا. ہائے ہمارے امام جن کی گردن میں توق خاردار. جزاک اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ واپس آیا, امام مدینے میں تشریف لائے. آقا حسین کے چھوٹے بھائی جناب محمد حنفیہ جب معلوم ہوا کہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے, غلاموں سے کہا مجھے اٹھاؤ لے کے چلو, میں سید سجاد سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں. غلاموں نے سہارا دیا, محمد حنفیہ چلے. ایک جگہ پہ آ کے دیکھا ایک بزرگ شخصیت کو لوگ گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں. آگے بڑھ کے دیکھا ایک بزرگ, سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, کمر خمیدہ ہے, چہرے پہ جھرریاں پڑی ہوئی ہیں. آگے بڑھ کے کہا بزرگوار آپ نے میرے بھتیجے سید سجاد کو کہیں دیکھا ہے؟ سر اٹھایا, چچا آپ بھی نہ پہچانے. اے میرے لال یہ کمر کیسے خمیدہ ہو گئی, یہ سر کے بال کیسے سفید ہو گئے, یا سارے پیری کیسے نمودار ہو گئے کہ چچا 1-2 پہر میں بھرا گھر اجڑ گیا. محمد حنفیہ کہتے ہیں بیٹا میں نے سنا ہے کسی نے تمہاری خدمت میں تمہارے بابا کا پرسہ بھی نہیں پیش کیا. کہاں چچا خیموں میں آگ لگائی گئی, پھوپھی کے سر سے ردا چھینی گئی, سکینہ کے تماچے لگائے گئے. کون تھا جو تعزیت پیش کرتا؟ اے بیٹا میری تعزیت قبول کرو. یہ کہہ کے ہاتھ آگے بڑھائے, رسم کے مطابق گلے میں باہیں ڈال کے تعزیت دینا چاہیے. امام نے ہاتھوں کو پکڑ لیا, اے چچا گلے کو ہاتھ نہ لگائیے گا. کہا بیٹا کیا ناراض ہو؟ کہا چچا ناراض نہیں ہوں, اس گلے میں توق خاردار ڈالا گیا. ارے یہ گلا جگہ جگہ سے زخم.
عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر، کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حل مل کی صدا، عباس تنہا ہے کھڑے رن میں سرور، اے میرے شیر جوان، اے میرے بھائی ہو کہاں، شاک ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں، دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دہائی ہو کہاں، لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں، عباس ہر خنجر ہے خلق سرور پر، عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر، گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، دلبر فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی، ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی، عباس
سے لاش اکبر عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا ارے ہائے کس دیر سے کیا تم نے گوارا بھیا ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا عباس جب چھینے گئے کانوں سے گوہر عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر ہے قیامت کا سماں لوٹ ہے ہر سمت مچی کوئی پرسا نہیں حالت ہے عجب بچوں کی تازیانے کوئی کھاتا ہے تماچے کوئی آگ دامن میں ہے معصوم سکینہ کے لگی عباس بھیا اٹھو لو جلد خبر یا حسین 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 حسین یا حسین یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عاشور کا سورج ہے قیامت کی گھڑی ہے بھائی کا گلا کٹتے بہن دیکھ رہی ہے مقتل میں کسی ماں کی صدا گونج رہی ہے آئے میرے حسین میری گود میں آ جا جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا میرے لیے اعلان تو اصغر کی طرح ہے گودی میری گہوارہ بستر کی طرح ہے اس دھوپ میں دامن میرا چادر کی طرح ہے آئے میرے حسین میری گود میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا میں ماں میرا دل نہیں سینے میں سنبھلتا نازک یہ بدن تیرا یہ جلتا ہوا صحرا اور اس پہ ستم یہ ہے کہ تو رہے گیا پیاسا آئے میرے حسین میری گود میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا میں گو میں لے لوں تجھے سینے سے لگا لوں سینے پہ سکینہ کی طرح تجھ کو سلا لوں سینے کہ تیرے تیر میں پلکوں سے نکالوں آئے میرے حسین میری گود میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا میرے زانوں پہ جو سو جاتے تھے بیٹا چکی کی مشقت پہ بھی پہلو نہیں بدلا اب کیسے تجھے چھوڑ دوں مقتل میں اکیلا آئے میرے حسین میری گود میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا میرے بچے
اولاد ہے تو بھی تو پدر ہے، اولاد کا غم کیا ہے یہ تجھ کو بھی خبر ہے، غم بچے کا سہجا یہ کس ماں کا جگر ہے، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، تو لے کے گیا تھا کہ تو اس جلتی زمین پر، یہ کس کا لہو تو نے ملا روح میں ہنسی پر، مت خاک پہ سولا مت خاک پہ سولال تیری ماں ہے یہیں پر، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، جو دل پہ تیرے گزری ہے سب دیکھ رہی تھی، ہر لاش اٹھانے میں تیرے ساتھ گئی تھی، اب بات وہ کہتی ہوں جو بچپن میں کہی تھی، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، جو دل پہ گزرتی ہے میں سب دیکھ رہی تھی، ہر لاش اٹھانے میں تیرے ساتھ گئی تھی، اب بات وہ کہتی ہوں جو بچپن میں کہی تھی، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، اے حسین ایمان نور دو عین ایمان، اے حسین ایمان نور دو عین ایمان، اے شہید ایمان اے وے غریب ایمان، اے حسین ایمان نور دو عین ایمان، گفتہ جبریل سارے سوخ لیلم نیش نوام، اے حسین ایمان نور دو عین ایمان، گفتہ جبریل سارے سوخ لیلم نیش نوام، اے حسین ایمان نور دو عین ایمان، بادشت تیرے کا شابانی منظر چے تو نام، اے حسین ایمان نور دو عین ایمان، بادشت تیرے کا شابانی منظر چے کو نام، اے حسین ایمان نور دو عین ایمان، گفتہ جبریل سارے سوخ لیلم نیش نوام، بادشت تیرے کا شابانی منظر چے کو نام، بار الہ تن پارے اکبر چے کو نام، ہم محمد کے نوازے پہ درود و سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا قال الله آخر الحبيب من لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى عبد الحسين وعلى أصحاب الحسين،
اللهم خص أنت ولا ظالم بالعالمين والتابعي والسنة الثاني والثالث والرابع اللهم لا يزيد خامس ولا عبيد الله بن زياد وابن مرجان محمد بن السعد والشبر وعلي سفيان وعلي زياد وعلي مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله العظيم الرضية اللهم ارزقني شفاعة الحسين اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم المرود وثبت لقدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محاجهم دون الحسين عليهم السلام السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام السم الجان السلام عليك يا إمام زمان هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك إن شاء الله ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد